حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے کسی شخص سے گھوڑا خریدا۔ ان کے آپس میں بات طے ہو گئی، فیصلہ ہو گیا، ان کا خرید و فروخت کا معاملہ طے ہو گیا۔ وہ صحابی وہاں سے گھوڑا لے کر اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ اب ایک دن گزرنے کے بعد وہ اپنے گھوڑے کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں کہ جی چاہتا ہے اسے باہر لے جاؤں۔ اور جب اپنے گھر سے باہر لے کر کھلی جگہ پر جاتے ہیں تو وہاں کوئی شخص آ جاتا ہے، ان کا اپنا دوست تھا، اور کہتا ہے بڑا اچھا گھوڑا خریدا ہے۔ کہاں 2-3 دن پہلے میں نے یہ گھوڑا خریدا تھا۔ کہا یہ کافی مالیت والا نظر آتا ہے، لگتا ہے 1500 دینار کے قریب یہ گھوڑا ہوگا۔ اب ان صحابی نے 1000 دینار کا وہ گھوڑا خریدا تھا۔ اس کی قیمت سنتی ہی وہ سمجھ گئے کہ میں نے گھوڑا سستا لیا ہے، اس کی قیمت 1500 بنتی ہے۔ اب جب یہ سنا تو واپس اپنے گھر میں آتے ہیں اور وہاں سے 500 دینار اٹھا لیتے ہیں۔ جس شخص سے یہ گھوڑا خریدا تھا اس کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں صاحب لگتا ہے آپ کو گھوڑے کی پہچان نہیں ہے، میں نے آپ سے یہ گھوڑا لیا تھا 1000 دینار کا، لیکن اصل قیمت اس کی 1500 دینار بنتی ہے، لہذا یہ 500 دینار آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ اس کی قیمت بنتی ہے۔ اب وہ صاحب کہنے لگے کہ ہماری آپس میں بیع ہو گئی تھی، اب جو رقم بنتی ہے میں نے راضی سے وہ لی ہے، اور سواری راضی کی حالت میں تم نے لی ہے، تو یہ درمیان میں کہاں سے آ گئے؟ کہا اس لیے تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن یہ اس لیے ہے کہ شاید تمہیں علم نہیں تھا تمہاری چیز اتنے کی ہے، لیکن مجھے تو اب علم ہو گیا ہے نا، اس لیے تمہارا حق بنتا ہے تم اپنے پاس رکھو۔ اس دور کی بات کروں جب مسلمان آپس کے خیر خواہ تھے۔ آج تو ہم چاہتے ہیں کہیں سے ہمیں کوئی منافع آئے، کہیں سے کسی کو علم نہ ہو تو ہم کہیں سے پیسہ چھین لیں، اپنے پیٹ پر ہاتھ مارنے کے لیے ماہر ہیں۔ لیکن اس زمانے کو دیکھے جب مسلمان کی حمایت کرتے تھے، مسلمان کا خیال کرتے تھے۔ یہ ترک کے اندر چلے جائیں، وہاں کئی علاقوں کے اندر جو پرانے ہیں وہاں ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ کچھ نشانات پڑے تھے، ان نشانات کے اندر پوچھتے ایک بات سامنے آئی ہے کہ پہلے دور کے اندر جب عثمانیہ خلافت تھی تو تب اگر ایک دکاندار جس کے ہاں کوئی گاہک آ جاتا، اس کی اچھی سیل ہو جاتی، تو پھر وہ اپنے دکان کے باہر کرسی رکھ دیتا، اور جس کی سیل نہ ہوتی اس کی دکان کے بعد کرسی نہ ہوتی۔ اب کوئی گاہک آتا اس کی دکان پر، وہ اپنی دکان پر دیکھتا کہ میری سیل اچھی ہو گئی ہے، اپنی دکان سے باہر جھانک کر دیکھتا کہ فلاں دکان کے آگے کرسی نہیں پڑی ہوئی، لگتا اس کی سیل ہی ہوئی، یہ اپنے گاہک کو اس دکان کی طرف بھیج دیتا کہ فلاں جگہ سے یہی چیز لے لو۔ اتنی خیر خواہی تھی، محبت تھی، اس وقت مسلمانوں کو عروج تھا، اور کم دولت کے اندر بھی سکون تھا۔ آج اتنی دولت ہے، سب کچھ ہے، بے سکونی ہے، کیوں؟ صرف ہم اپنا سوچتے ہیں، اپنی ذات کا سوچتے ہیں، حالانکہ اسلام کہتا ہے تمہیں اپنی ذات کا نہیں سوچنا، بلکہ دنیا کے اندر کسی کونے کے اندر بسنے والا مسلمان تمہارے جسم کی مانند ہے، تمہیں اپنے ساتھ ساتھ اس کا خیال بھی رکھنا ہے، اس کے بارے بھی سوچنا ہے۔